बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात के जवाबात और मुजर्रब वज़ाइफ़ भी बताए जाते हैं। और इसी चैनल के ऊपर हम आपको ख़ूबसूरत इस्लामी यूनिक नेम्स भी बता रहे हैं। आज हमारा सिलसिला फ़िक़ही सवालों जवाबात का, और आज हमें एक सवाल मौसूल हुआ है मोहम्मद दिलशाद साहब का। कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, उम्रा का मुकम्मल तरीक़ा और तवाफ़ुन निसाब भी होता है। इनका सवाल कुछ बहुत ही शॉर्ट सा है। मेरा ख़्याल से इनका मतलब कहने का यही है कि उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा बताएं और उसमें जो औरतों का तवाफ़ करने का या उम्रा करने का तरीक़ा है वो भी बता दें। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताने वाली हूँ। तो आपने इसको मुकम्मल देखना है और स्किप नहीं करना कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़, कोई रुकन, कोई जुज़ उम्रा का जो है वो मिस हो जाए, रह जाए और आपका उम्रा जो है वो मुकम्मल ना हो सके। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाहि, पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए, यानी खालिस अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी और उसकी रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए ही हज और उम्रा अदा करना चाहिए। हज इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक है, जबकि उम्रा भी छोटा हज कहलाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खाना काबा के इरादे से आया और ऊँट पर सवार हुआ, तो ऊँट जो कदम उठाता है और रखता है, अल्लाह ताला उसके बदले नेकी लिखता है और ख़ता को मिटाता है और एक दर्जा बुलंद फरमाता है। यहाँ तक कि जब वो काबा मुअज़्ज़मा के पास पहुँचा और तवाफ़ किया और सफ़ा और मरवा के दरमियान साई की, फिर सर मुंडाया या बाल कटवाए, तो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे उस दिन माँ के पेट से पैदा हुआ हो। जब सफ़र उम्रा के लिए निकलें तो घर वालों से रुख़्सत होकर मर्द हज़रात अपने मोहल्ले की मस्जिद से रुख़्सत हों। अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकअत नमाज नफ़ल बराए सफ़र अदा करें। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़कर निकलें। फिर रास्ते भर दुरूद शरीफ का विर्द कसरत से करें और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क का विर्द भी जारी रखें। जब मिक़ात पर पहुँचें, मुमकिन हो तो गुस्ल करें, वरना ताज़ा वज़ू करें, नाखून काट लें, जिस्म के बाल साफ़ कर लें। मर्द हज़रात जिस्म पर खुशबू लगा लें और उसके बाद एहराम बांध लें। फिर 2 रकअत नमाज नफ़ल अदा करें। पहली रकअत में सूरह काफ़िरून और दूसरी में सूरह इखलास पढ़ें। मर्द हज़रात सिले हुए कपड़े और मोज़े उतार दें, जबकि औरतें सिले हुए कपड़े और मोज़े पहन सकती हैं। मर्द के एहराम के लिए 2 चादरें होती हैं, एक नाफ से लेकर घुटनों तक कि नाफ और घुटने दोनों ही उसमें छुपे हुए हों, और दूसरी चादर कंधों के ऊपर इस तरह से लें कि बाएं कंधे के ऊपर और दाएं के नीचे से गुजार कर उसको लपेट लें। एहराम के लिए नियत करना शर्त है और नियत के अल्फाज हैं लब्बैक। औरत का एहराम ये है कि वो अपने सर के बाल अच्छी तरह से किसी कपड़े के साथ छुपा कर बांध ले कि एक बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए। अपना चेहरा खुला रखे, हाथ और पाँव भी खुले रखे। हाथ की हड्डी और पाँव के टखने भी खुले होने चाहिए। अगर बच्चे को एहराम बांधें तो उसके भी सिले हुए कपड़े उतार दें, तहबंद और चादर उड़ा दें, और बच्चे को भी उन तमाम बातों से बचाएं जो एहराम बांधने के बाद ममनू होती हैं। लेकिन अगर नाबालिग बच्चा कोई ऐसा अमल कर दे कि जो एहराम में ममनू होता है तो उस पर दम वाजिब नहीं होगा। एहराम बांध लेने के बाद जो काम हराम हैं उनकी तफसील ये है: औरत से सोहबत करना, बोसा लेना, गले लगाना, किसी से दुनियावी मुकाबले में लड़ाई झगड़ा करना, शिकार करना या शिकार की तरफ इशारा करके किसी को बताना, शिकार को मारने के लिए बंदूक या बारूद या छुरी वगैरह देना, उस शिकार के अंडे तोड़ना, उसके पर उखेड़ना, पाँव या बाजू तोड़ना, उसका दूध दुहना, उसका गोश्त या अंडे पकाना, भूनना, बेचना, ख़रीदना, खाना, ये सब मना है। अपना या किसी दूसरे का नाखून काटना या अपना नाखून किसी दूसरे से कटवाना, सर से पाँव तक कहीं से भी कोई एक बाल भी उखेड़ना या जिस्म से जुदा करना, मर्द के लिए मुंह या सर को किसी कपड़े वगैरह से छुपा लेना, अमामा बांधना, मोज़े या जुराबें पहनना, सिला हुआ कपड़ा पहनना, बालों में, बदन में या कपड़ों में खुशबू लगाना, खालिस खुशबू मसलन मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, जावित्री, लौंग, इलायची, दालचीनी, जंजबील वग़ैरह खाना,
یہ ساری خوشبوئیں عورت بھی نہ اپنے پاس رکھے نہ استعمال کرے، کیونکہ ان چیزوں کی مہک اکثر آتی رہتی ہے۔ سر، داڑھی یا ہاتھ پاؤں کسی بھی چیز کو خوشبودار صابن یا لوشن وغیرہ سے دھونا۔ کوئی بھی تیل استعمال کرنا اگرچہ اس میں خوشبو نہ ہو۔ کسی کا سر موڑنا اگرچہ اس نے احرام نہ باندھا ہو۔ جو مارنا یا پھینکنا یا کسی کو اس کے مارنے کے لیے اشارہ کرنا، یہ وہ سارے کام ہیں کہ جو احرام باندھ لینے کے بعد حرام ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی عمل اگر کسی نے کیا ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر کرے یا غلطی سے کرے یا بے علمی کی وجہ سے کرے، تو اس پر دم واجب ہوگا۔ دم کا مطلب ہے کہ اسے ایک جانور یعنی بکرا یا ایک مینڈھا وغیرہ ذبح کرنا ہوگا۔ جب حرم مکہ کے سامنے پہنچیں تو آنکھیں اپنے گناہوں کی شرمندگی کی وجہ سے نیچے کیے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوں۔ جب کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑے تو رک جائیں اور دعا پڑھیں کہ اے اللہ، کعبہ کے مالک، مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہونے والا بنا دے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کا مرجع اور امن کیا، اور مقام ابراہیم سے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد کیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ کعبہ معظمہ کے ارد گرد کی جگہ جہاں پر طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ کعبہ معظمہ کے 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے رکن اسود جو جنوب مشرق کے گوشہ میں ہے، اسی میں حجر اسود بھی نصب ہے، اور دوسرا رکن ہے رکن عراقی مشرق و شمال کے گوشے میں۔ کعبہ معظمہ کا دروازہ انہی دونوں رکنوں کے بیچ کے شرقی دیوار میں ہے، اور ملتزم اسی شرقی دیوار کا وہ ٹکڑا ہے جو رکن اسود سے کعبہ معظمہ کے دروازے تک ہے۔ تیسرا رکن شامی ہے جو اتر پچھم کے گوشے میں ہے، اسی میں میزاب رحمت ہے یعنی سونے کا پرنالہ جو رکن شامی اور عراقی کے بیچ کے شمالی دیوار کے اوپر چھت میں نصب ہے۔ حتیم بھی اسی شمالی دیوار کی طرف ہے۔ یہ زمین کعبہ معظمہ ہی کا حصہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں جب قریش نے کعبہ معظمہ کی ازسر نو تعمیر کی تو سامان کی کمی کے باعث اتنی سی جگہ کعبہ معظمہ کے پاس چھوڑ دی اور اس کے ارد گرد ایک قوسی انداز میں چھوٹی سی دیوار کھینچ دی۔ اس کے اندر جانے کے لیے راستہ بھی موجود ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس میں داخل ہونا گویا کعبہ معظمہ میں ہی داخل ہونا ہے، جو بحمداللہ بڑی آسانی سے نصیب ہو جاتا ہے۔ چوتھا رکن یمانی ہے جو پچھم اور دکن کے گوشہ میں ہے۔ مستجاب رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ میں جو دیوار جنوبی ہے وہاں پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں کہ جو بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اسی لیے اس کا نام مستجاب ہے۔ مقام ابراہیم کعبہ معظمہ کے دروازے کے سامنے ایک شیشے کے فانوس میں بند وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس پر ان کے قدم پاک کا نشان پڑ گیا جو اب تک موجود ہے، اور وہ پتھر ہوا میں معلق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آیات بینات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں، اور باب و صفا بھی اسی جانب ہے۔ یہ سارا تو اس جگہ کا نقشہ ہے۔ پھر بندہ حجر اسود کے قریب کھڑا ہو کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے طواف کی نیت کرے کہ اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تیرے اس مقدس گھر کے طواف کی، اسے میرے لیے آسان بنا اور اسے مجھ سے قبول فرما۔ پھر دونوں ہاتھ ایسے بلند کریں کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف ہوں، اور پھر پڑھیں کہ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس عمل کو استعلام کہتے ہیں۔ پھر حجر اسود کو اپنی بائیں طرف رکھتے ہوئے طواف شروع کر دیں۔ مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کر یعنی تیز قدموں کے ساتھ شانے اچکاتے ہوئے چلے، جبکہ عورتیں اپنی درمیانی رفتار سے ہی چلیں۔ خیال رہے کہ اس دوران کسی کو دھکا دینا یا کسی بھی قسم کی تکلیف دینا سخت منع ہے۔ طواف کعبہ کے کل 7 چکر ہوتے ہیں، اس دوران دعائیں پڑھتے رہیں۔ میرے پیر و مرشد نے مجھے جو تعلیم فرمایا وہ یہ ہے کہ ہر چکر میں ایک ایک کلمہ پڑھتے جائیں، یعنی 6 چکروں میں ایک ایک کلمہ پڑھیں گے تو 6 کلمے ہو جائیں گے، اور 7ویں چکر میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح 7 چکروں کو یاد رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور 6 کلموں اور سورہ اخلاص میں تمام دعائیں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود کے پاس ہی مکمل ہوگا۔
ہر چکر کے مکمل ہونے پر استلام کریں۔ اگر مریض کو طواف کرا رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنے طواف کی نیت بھی کر لی تو دونوں کا طواف ہو جائے گا۔ اور طواف کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے یا دوبارہ وضو کرنے کی حاجت پیش آ جائے تو جتنے چکر ہو چکے تھے وہ ہو جائیں گے، جو رہ گئے ہیں انہیں واپس آ کر پورا کر لیں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت کریمہ پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز۔ پھر اس کے بعد دو رکعت طواف پڑھیں۔ یہ 2 رکعت پڑھنی واجب ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے بہت ساری دعائیں مانگیں۔ نماز اور دعا کے بعد آب زمزم جی بھر کر پئیں، 3 سانسوں میں کھڑے ہو کر پینا ہے۔ اگر ممکن ہو تو دوران طواف حجر اسود کو بوسہ دیں، اور اگر رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکے تو لوگوں کو دھکے مت دیں کہ یہ سخت منع ہے۔ اور اب اگر زیادہ تھکاوٹ وغیرہ محسوس نہ ہو رہی ہو تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لیں، ورنہ تھوڑی دیر آرام کر کے بھی سعی کی جا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس نے کعبہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر اس بات میں گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، اور جس نے زیادہ خیر کیا تو اللہ بدلہ دینے والا اور علم والا ہے۔ سعی جو ہے وہ صفا والی جانب سے شروع ہوگی اور مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر پورا ہو جائے گا، واپس صفا پر آئیں گے تو دوسرا چکر پورا ہو جائے گا، اسی طرح 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پر آ کر مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد حلق کریں یعنی سارا سر منڈوا دیں، یا تقصیر کریں یعنی بال چھوٹے کروا لیں اور احرام سے باہر آ جائیں۔ عورتوں کے لیے بال منڈانا حرام ہے، عورتیں صرف 1 پورے کے برابر یعنی تقریباً 1 انچ اپنے بال کاٹ دیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ فرض نمازیں حرم مکہ میں ادا کریں، کہ وہاں پر پڑھی جانے والی 1 نماز 1 لاکھ نمازوں کے اجر کے برابر ہے۔ الحمدللہ آپ کا 1 عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو جب دوسرا عمرہ کرنا ہوگا تو دوبارہ آپ کو میقات میں جا کر احرام باندھنا ہوگا، اور نئے سرے سے پھر یہی سارے احکام اس میں لاگو ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے گھر کی اور اپنے حبیب پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔